وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر جب بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اور پھر اس بیٹھنے کو وہ بندہ اپنے لیے کارآمد بنانا چاہتا ہے تو بیٹھتے ہی فوراً اس کے لیے دو انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر رہ کر جن گناہوں کو کر لیتا، جن گناہوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا یا جو گناہ انجانے میں اسے صادر ہو جاتے، لیکن جب وہ اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر اگر اب آ کے بیٹھ گیا تو اب اس بیٹھنے کی وجہ سے انعام اور اجر یہ ہوا کہ اب یہ ان گناہوں سے بچ گئے، اب ان گناہوں کو نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ یہاں یہ مقدس اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر ان گناہوں کو کم نہیں کر سکتا جن گناہوں کو باہر رہ کر وہ کر سکتا تھا۔ اور دوسرا انعام اور نفع اس کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص بہت سارے وہ کام نہیں کر سکتا کہ جن کاموں کو غیر اعتکاف کرنے والا شخص کر سکتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا اگر کوئی شخص اعتکاف کر رہا ہے تو وہ مسجد شرعی کی حد سے باہر نہیں جا سکتا ان کاموں کے لیے جیسے کہ جنازے کی نماز ہے، اسی طرح سے مریض کی عیادت ہے، جبکہ یہ کام جو ہے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کو ادا کرنے کا۔ اسی طرح سے مریض کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی جگہ پر ایک حیثیت ہے اور اس کا ایک اجر و ثواب ہے جو یہ بندہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا، لیکن نہیں کر سکتا اس کے باوجود اللہ نے یوں فرمایا کہ یہ بندہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے میرے گھر کے اندر اپنے آپ کو گھیر لیا، اپنے آپ کو باندھ دیا، اس لیے میں ان کاموں کو کیے بغیر اس کے حق میں اجر لکھتا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ روایت کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں، هو یعتکف الذنوب، کہ اور وہ اعتکاف کیے ہوئے تھے کہ وہ اعتکاف اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے، گناہوں سے اعتکاف کرنے والا محفوظ ہو جاتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کس طرح کس قدر نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے، کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ اگر یہ شخص باہر ہوتا یعنی اعتکاف میں بیٹھا ہوا نہ ہوتا تو وہاں پر وہ جنازے وغیرہ کی نمازیں ادا کر سکتا تھا، اور اسی طرح سے وہ بیماروں کی بیمار پرسی میں جا سکتا تھا، اور جب کہ یہاں پر اعتکاف میں یہ بیٹھ گیا تو اب یہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا، تو جو ان کاموں کو کر رہا ہے ان کو جس قدر اجر مل رہا ہے اسی طرح سے اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی اسی کے مقدار میں اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام اس کے اندر سب سے بڑا یہ ملتا ہے کہ
جب بندہ اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف کی مکمل رعایت کرتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے اندر مشغول رکھتا ہے اور زیادہ بات چیت کسی سے نہیں کرتا، اور ہر وقت اللہ یا تو جب طبیعت پر زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے تو وہ نیند اور راحت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو پھر وہ مکمل رعایت کرنے والا ہے اور وہ شب قدر کو بھی پانے والا ہے۔ اور جس نے شب قدر کو پا لیا اس کے لیے انعام قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، کہ اس رات کی عبادت کا حکم یہ ہے کہ اس نے 1000 راتوں سے زیادہ عبادت کر لی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل رعایت اور مکمل پابندی کے ساتھ عبادت اور اعتکاف کے اندر جتنی پابندیاں ہیں ان تمام پابندیوں کی رعایت کرتے ہوئے اعتکاف کو کیا، اور اعتکاف کے اندر کوئی اعتکاف کے منافی اور اعتکاف کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے انعام یہ ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں، 3 بڑے بڑے گڑھے حائل کر دیے جاتے ہیں کہ جن کی مسافت جو بتائی گئی، ایک خندق کی جو مسافت ہوگی اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جو جتنی مسافت ہے اتنی ہی درمیان مسافت کی ایک خندق، یعنی 3 خندقیں ان کے اور جہنم کے درمیان میں حائل کر دی جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے جہنم کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے تو جنتوں کو آراستہ اور بے راستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اعتکاف کی دولت سے مالا مال فرمائے، اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔